دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام۔ راولپنڈی کو دیکھنے کے کئی زاویے ہیں اور اس تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، لیکن میرا راولپنڈی سے رشتہ بالواسطہ نہیں، براہ راست ہے۔ راولپنڈی کے ہی ایک بانکے سجیلے شاعر باقی صدیقی نے کہا تھا، تم زمانے کی راہ سے آئے ورنہ سیدھا سا راستہ دل کا۔ میں بھی راولپنڈی تک سیدھے راستے سے آیا اور راولپنڈی نے مجھے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ اس شہر کو بیان کرنا میرے لیے مشکل کام ہے، اس کی وجہ میری محبت ہے، اور محبت کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یوں بھی راولپنڈی کی پہچان کے کتنے ہی رنگ ہیں، کس کا انتخاب کریں اور کس کو چھو کر گزریں بڑا مشکل ہے۔ راولپنڈی کا نام راولپنڈی کیوں ہے، اس کی بھی دلچسپ کہانی ہے۔ راول ایک قبیلہ تھا جس کے نام پر اس بستی کا آغاز ہوا۔ پنڈ مقامی زبان میں گاؤں کو کہتے ہیں اور پنڈی چھوٹے گاؤں کو۔ یقیناً یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا، یعنی راولپنڈی راولوں کا گاؤں۔ راول قبیلے کو کیا خبر تھی، وقت کے ساتھ یہ چھوٹا سا گاؤں ایک دن بڑے شہر میں بدل جائے گا۔ پاکستان کا یہ شہر سطح مرتفع پٹھوار پر واقع ایک اہم شہر ہے۔ اس کی آبادی 1960 میں 3,40,000 بھی تھی اور موجودہ آبادی 23,77,000 ہے، اور یہ پاکستان کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ یہاں یونیورسٹیوں کی تعداد 12 ہے، 55 کالج ہیں۔ اس کا تعلیمی معیار 72% ہے۔ 21 جنوری 2004 ڈان نیوز کے مطابق جب راجہ طارق یعنی ضلع ناظم تھے تو اس ضلع کو صوبہ پنجاب میں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اپنے بہترین اسکولوں کے ماحول، سہولیات اور تعلیمی معیار میں پہلے نمبر پر آ گیا تھا۔ یہ شہر افواج پاکستان کا صدر مقام ہے۔ 1960 میں موجودہ دارالحکومت اسلام آباد زیر تعمیر تھا، تو راولپنڈی کو قائم مقام دارالحکومت کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ تاریخی لحاظ سے اس کا قیام آج سے 156 سال قبل ہوا۔ 1765 میں اس علاقے کے حکمران گکھڑوں کو شکست ہوئی اور یہ علاقہ سکھوں کی حکمرانی کے تحت آ گیا۔ 1849 میں اس کو برطانوی راج نے فتح کر لیا۔ راولپنڈی کی آب و ہوا برطانوی حکمرانوں کو بہت پسند آئی، جس کی وجہ سے 19ویں صدی کے آخر میں اس شہر برطانوی انڈین آرمی شمالی کمان کا سب سے بڑا گیریزن شہر بن گیا۔ برطانوی فوج نے 1921 تک اس چھوٹے سے شہر کو پنجاب کے تیسرے بڑے شہر میں تبدیل کر دیا۔ راولپنڈی شہر کو جغرافیائی لحاظ سے دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک کینٹ کا علاقہ جہاں چھاونی قائم کی گئی، اور دوسرا شہر کا علاقہ جہاں راولپنڈی کے قدیم محلے آباد تھے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان حد فاصل نالہ لئی تھا۔ راولپنڈی کی دو عام سڑکیں مری روڈ اور مار روڈ تھیں۔ مار روڈ پر انگریزی دوروں کے نشانیاں، چرچ اور پنڈی کلب ابھی تک باقی ہیں۔ اسی مار روڈ کے قریب
صدر کا علاقہ آتا ہے جہاں بینک روڈ اور کشمیر روڈ ہمہ وقت زندگی دھڑکتی ہے۔ شہر کے اس حصے میں کے عام علاقوں میں لال کرتی، 22 نمبر، چنگی، ٹینچ باٹا، آدڑا، مریڑ حسن، ٹالی موری، ٹیری اور لالا زار کا علاقہ شامل ہے۔ کینٹ اور شہر کے درمیان معروف سیڑھیوں والا پل ہے۔ سیڑھیوں والے پل سے آگے گول منڈی کا علاقہ شروع ہوتا ہے جہاں ایک کثیر تعداد ہندوؤں کی تھی جو مالی لحاظ سے بہت مستحکم تھے۔ اس زمانے کے مندر بوسیدہ حالت میں اب بھی موجود ہیں۔ اگر ہم مال روڈ سے مری روڈ جائیں تو دائیں ہاتھ مریڑ حسن آتا ہے۔ مری روڈ ہمیشہ ہی سیاسی جلسوں کا مرکز رہی ہے۔ بائیں ہاتھ تاریخی کمپنی باغ جہاں پر پاکستان کے ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تھا اور اس کے بعد کمپنی باغ کو لیاقت باغ کا نام دے دیا گیا۔ کئی برس بعد اسی لیاقت باغ نے پاکستان کی ایک اور وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ اور دائیں ہاتھ راولپنڈی کی پرانی آبادی آریہ محلہ آتا ہے۔ اس سے ذرا آگے بائیں ہاتھ راولپنڈی کا پرانا محلہ پابڑا بازار ہے۔ یہی راولپنڈی کی تاریخی حویلی ہے جسے سوجان سنگھ کی حویلی کہا جاتا ہے۔ اس کے کچھ فاصلے پر لال حویلی ہے جو دراصل دھن راج سہگل نے تعمیر کرائی تھی اور اس کا پرانا نام سہگل حویلی تھا۔ پابڑا بازار سے 3 میل کے فاصلے پر باغ سرداراں ہے۔ یہ کسی زمانے میں راولپنڈی کا مرکزی باغ ہوا کرتا تھا جہاں انواع و اقسام کے پھل درخت ہوا کرتے تھے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں راولپنڈی کی شہرت ایک ایسے شہر کی تھی جہاں سڑکوں اور گلی کوچوں میں صفائی کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ ابھی آبادی کا اتنا پھیلاؤ نہیں ہوا تھا۔ راولپنڈی کی مال روڈ، ڈلہوزی روڈ اب کشمیر روڈ اور ایڈورڈ روڈ اب بینک روڈ پر آنے جانے والوں کی خوب رونق ہوتی تھی۔ شہر کے باغوں میں باغ سرداراں کی خاص اہمیت تھی۔ شام کے وقت لوگ ٹولیوں میں اکٹھے ہوتے اور گپ شپ ہوتی۔ 1947 کے بعد شہر کی آبادی یکسر بدل گئی۔ ہندو اور سکھ اپنے گھروں کو چھوڑ کر سرحد پار چلے گئے۔ اس بات کو ایک عرصہ بیت گیا لیکن اس دور کی مٹتی ہوئی نشانیاں اب بھی نظر آتی ہیں۔ میں اس شہر کو اپنے بچپن اور لڑکپن میں دیکھا۔ اس وقت کے راولپنڈی اور آج کے راولپنڈی میں بڑا فرق ہے۔ یہ فرق نہ صرف عمارتوں میں دیکھا جا سکتا ہے بلکہ لوگوں کے رویوں میں بھی جھلکتا ہے۔ شاید زندگی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ اس تیز دنیا میں محفلوں کا وقت باقی نہیں۔ ایک دوڑ ہے جس میں ہم سب شریک ہیں۔ اس تیز رفتار دوڑ میں میرا پرانا پنڈی کہیں کھو گیا ہے۔ صاف ستھرا، خاموش، معصوم پنڈی۔ شاید ہر ڈیولپمنٹ کی اپنی قیمت ہوتی ہے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، لیکن نہ جانے مجھے ایسے کیوں لگتا ہے کہ ہم نے پایا کم اور کھویا زیادہ۔ اجازت اس دعا کے ساتھ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔